اسی طرح سے چھٹی بات آپ نے کہی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے مرد کے، رجالکم، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ ہیں تو کون ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. خاتم ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سب پر مہر لگانے والے ہوں، ختم ہو گیا. خاتم، خاتم کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح سے جو سیل ہوتی ہے، پچھلے زمانوں میں جیسے تھیلیاں ہوتی تھی جن میں دینار اور درہم بھرے جاتے تھے، سمجھ لیجیے کسی تھیلی میں 100 دینار بھر دیے اور اس کو سیل کر دیا گیا. آج بھی جیسے نوٹ ہوتے ہیں، 100 کے بنڈل ہوتے ہیں، 1000 کے بنڈل ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے پیک کرنے کے بعد اس میں سیل لگ جاتی ہے. اب یہ اتنے ہو گئے، تو وہ جو سیل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم. اور خاتم ختم کرنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اعتبار سے سارے بندوں میں سب سے کامل ترین شخصیت ہے، جس سے اوپر کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اوصاف کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے سب سے کامل بندے ہیں. جس مقصد سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے اعتبار سے سب سے کامل درجے میں اس مقصد کو پورا کرنے والی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اوپر کمال کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اچھا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. بھائی سارے بندوں میں کوئی تو ہونا چاہیے جو سب سے ٹاپ ہو، واقعی ویسا جیسا اللہ چاہتا ہے. کون ہے وہ بندہ؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انبیاء بھی کامل ہیں، لیکن ان میں کون ہے؟ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے ہم آئیں گے کیوں ایسا، اس کی کیا دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم الرسل نہیں کہا اللہ نے، یہاں پر کیا کہا؟ خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہے. کیوں ایسا؟ رسولوں کے خاتم ہیں تو کوئی نبی آنے والا بھی باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ سارے نبی رسول ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. نبی ہوتا ہے، نبی کو رسول بنایا جاتا ہے. تو رسول بننے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے، تو نبی ہی رسول بنتا ہے. تو نبیوں ہی کے خاتم ہے، رسول بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. نبی کوئی ہوگا تو رسول بنے گا نا، نبی ہی نہیں آنے والے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی ہی کوئی آئے گا نہیں تو رسول کہاں سے آئیں گے؟ اور اس طرح کی بحثیں اور اس طرح کے جملے بھی ہم نہیں کہتے ہیں. یہ جملہ بعض لوگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بالفرض اگر بعد دور نبوی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے تو خاتمیت نبوی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے آس پاس کچھ بات کسی نے کہی ہے اس طرح سے، اپنی کتاب میں لکھی ہے. ہم ایسا بھی نہیں بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں بھائی فرق آتا ہے، فرق آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو فرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور اگر آپ کہتے ہو کہ اگر کوئی نبی آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں نے بھی یہی کہا ہے. دیکھو آپ لوگوں کی لوگ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا ہے، تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں. آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں.
آئے گا تو کیا ہوگا، آئے گا ہی نہیں تو سوچنے کا کہیں، آئے گا ہی نہیں جب کبھی سوچنے گئی. تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں اس طرح سے، سوچنے کی ہم کو ضرورت ہی. یہ بالفرض والی بحثیں یہ مصیبت کا دروازہ کھولتی ہیں. فرض کر لو ایک آدمی سمندر میں گر جائے اور سوکھا نکل آئے تو بھائی کوئی آدمی تو فرض کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. فرض کر لو کوئی آدمی مر گیا اور سانس لے رہا ہو تو ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. ہم ایسی چیزیں فرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی، صحابہ نے فرض کی، سلف نے فرض کی. اتنا بڑا میٹر ہے، اس میں فرض کر کے دروازہ کھولنا ہو جائے گا، دروازہ نہ صحیح کھڑکی کھولنا ہو جائے گا کہ خاتمیت نبوی میں فرق نہیں آتا ہے. ہم اس طرح کی باتیں کرنا ہی ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آ ہی نہیں سکتے ہیں، مسئلہ ہی ختم، آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. تو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں سارے نبیوں کا خاتم ہوں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور ایک روایت میں آپ نے اس کے معنی کی وضاحت بھی کر دی تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. ارے آپ تو خاتم ہیں، آپ تو کامل نبی ہیں، لیکن آپ سے کم درجے کا نبی آپ کے بعد آ گیا تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے کیونکہ آپ تو پرفیکٹ ہے ہی ہیں. اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو اس کی تردید بھی حدیث میں موجود ہے. امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. دیکھیے دونوں چیزیں کیا ہو گئی، جمع ہو گئی کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی آدمی کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ چلو ایک سیل لگانے کے بعد دوسری پوٹلی تو لیتے ہیں نا، یہ پوٹلی دوسری آنے والی، اس طرح کی باتیں جو ہے بکواس کوئی آدمی اگر کرنا شروع کرے بہت غلط بات ہے. ایک آدمی یہ بات مانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا معاملہ ختم، اب نبوت کا معاملہ ختم. آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی ہیں کہ پرانے ہیں؟ نیا نبی کوئی آئے گا نہیں آئے گا. اور پرانوں میں سے بھی کون آئیں گے؟ اچھا ان کی وفات ہوئی ہے کیا؟ ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ تو حیات ہے. وہ آئیں گے اپنے بچے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے. اور وہ کس شریعت کے تابع ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے. اسی لیے وہ جب آئیں گے نماز کا وقت ہوگا، اس وقت میں امامت کا وقت ہوگا، مسلمانوں کا امام مہدی اس وقت میں ہوں گے. اس پہ مستقل ایک درس میں لینے والا ہوں انشاءاللہ. مہدی کون، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو مہدی جب آئیں گے اس وقت میں ہوں گے امام مسلمانوں کے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں تم آگے بڑھو. اور ایک امتی اس امت کے، اس نبی کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس وقت میں جو افضل مخلوق، سب سے بہترین انسان جنہوں نے زمین کو انصاف سے بھر دیا ہوگا، وہ امام آگے بڑھیں گے، امامت کریں گے اور ان کے پیچھے مقتدی بن کے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کے تابع ہو کر. اسی لیے آپ نے فرمایا یہ اس امت کا اکرام ہوگا اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ اس امت کی تکریم کے طور پر ایک نبی کو، رسول کو میرے امتی کے پیچھے نماز پڑھوائے گا. آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے. آپ بتائیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ اور یہ میسج ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں اس شریعت کے تابع ہوں، میں شریعت کے تابع ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ تو آ چکے ہیں، اس سے پہلے آ چکے تھے. وہ واپس اللہ کی طرف سے آسمان پر اٹھایا اللہ نے زندہ، ان کی موت نہیں ہوئی ہے. اللہ ان کا بچا ہوا کام بھیجے گا کیونکہ وہ مسیح ہے. اور دوسرا ایک دوسرا مسیح ہے دجال، جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا. تو واقعی جو اصل مسیح ہیں وہ جھوٹے مسیح کو قتل کریں گے. دونوں میں مسیح اصل کون ہے یہ معلوم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، جو اس کو قتل کریں گے.
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے پاس بھی عصا تھا جو سانپ بنتا تھا، جادوگروں کے پاس بھی رسیاں لاٹیاں تھی جو سانپ بنتی تھی. اصلی کون ہے دونوں میں؟ آمنا سامنا ہوا، ان کے عصا نے، ان کے سانپ نے کیا کر لیا؟ ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا. معلوم پڑا یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال اس وقت میں ہوگا جو جھوٹا مسیح ہوگا، مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو اس کو قتل کریں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، سارے نبیوں کا خاتم ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی. اسی لیے علماء نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یاد رکھیے اس پہ بھی میں تفصیل سے لینے والا ہوں انشاءاللہ درس، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تفصیل سے اس کا رد کریں گے، اور کیا کیا عقائد ان کے ہیں وہ سب سامنے ہم لوگ ذکر کریں گے. کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ کہتا تھا میں بروزی نبی ہوں، میں اوتار ہوں، میں سیکنڈری نبی ہوں. ارے واہ، یہ کون سا نبی رہتا؟ میں کیا ہوں؟ سب آرڈینیٹ نبی ہوں. یہ کون سے نبی ہیں؟ پتہ نہیں، اصلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، وہ مانتے ہیں. یاد رکھیے اس کو. عجیب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم تھوڑی بولتے خاتم النبیین نہیں ہے، لیکن بولتے خاتم النبیین کا مطلب پرفیکٹ ہوتا ہے، آخری نہیں ہوتا ہے. اور آخری اس اعتبار سے کہ آپ کی شریعت آخری ہے، اس میں چینجز کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے مرزا صاحب. تو یہ کافر مانا ہے. علماء نے کہا کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ مرزائی جو بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، اسلام سے باہر. اس طرح کی نبوت ماننے والا کیا ہے؟ کافر ہے. اس کے ضمن میں اور بہت ساری چیزیں بتانے والا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے.